ایک بہت زبردست واقعہ ہے، اچانک یاد آ گیا اسی تعلق سے، جب بیٹھے تھے تب یاد نہیں تھا، نہ ارادہ تھا اس کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، اور بلکہ سب کانٹیننٹ میں بر صغیر کے اندر اکثر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی جاتی ہے، اور بقیہ جو تین امام ہیں وہ بھی برحق ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے امام بر صغیر، یعنی دنیا کے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور آپ کا یہ جو پورا متحدہ عرب امارات ہے، اس میں اکثر خطوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا، اور بڑا کام ان سے اللہ تعالیٰ نے دیا، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑا مقام ان کا فقہ کے اندر، بہت بڑے پیمانے پر کام کیا، اور بہت بڑے مقام پر فائز ہے، بڑی رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو ان کا ایسے ہی ایک مناظرہ ہوا، ایک شخص تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا، جو لوگ یہ ماننے والے ہیں، جو جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے یہی دعویٰ کیا، اور جو امام صاحب کے ماننے والے تھے، یا یہ کہہ لیجیے جو اسلام کے پیروکار تھے، انہوں نے اس کی نفی کی۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے تم اپنے جس عالم کو بلانا چاہو بلا لو، وہ آ کر کے ہم سے مناظرہ کر لے، اور یہ ثابت کر دے گی اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے۔ بہرحال مناظرہ طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر فلاں وقت میں مناظرہ ہوگا، اور وہ اپنی دلیلیں دیں گے اس بات کی کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیلیں دیں گے کہ نہیں، اس نظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا، پورا علاقہ جمع ہو گیا، کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ان کی حمایت میں آئے، جو امام صاحب کے ساتھ تھے وہ امام صاحب کی حمایت میں آئے، جو حق کی حمایت میں تھے۔ وقت ہو گیا، وہ صاحب پہنچ چکے تھے وہاں پر وقت مقررہ سے پہلے، امام صاحب نہیں پہنچے، وقت ہو گیا۔ اور مناظرے کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی وقت پر نہ پہنچے تو اسے ہارا ہوا مانا جاتا ہے، کہ یہ بھاگ گیا ڈر سے، مناظرے کے ڈر سے، یعنی اس کے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے، تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت ہو گیا، نہیں پہنچے، تھوڑا وقت گزر گیا، تو وقت گزرتا گیا۔ اب جو لوگ امام صاحب کے ماننے والے تھے، یا حق کے پیروکار تھے، یا مسلمان تھے کہہ لیجیے، ان سب کو فکر ہونے لگی، تشویش ہونے لگی کہ امام صاحب کہاں رہ گئے، اور اس کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اپنے دعوے کو اور مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ لوگ پریشانی میں مبتلا ہونے لگے کہ اس طرح تو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال تاخیر سے امام صاحب پہنچے، تو پہلا سوال تو اس نے یہی کیا کہ آپ تاخیر سے آ رہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دراصل میرا گھر جہاں ہے، جہاں سے میں آ رہا ہوں، تو راستے میں ایک دریا پڑتی ہے، ایک نہر پڑتی ہے، جس کو پار کر کے مجھے آنا پڑتا ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا اتفاق سے، تو کوئی وہاں پر کشتی نہیں تھی، کوئی ناؤ نہیں تھی جس میں بیٹھ کر میں دریا کو پار کرتا، نہ وہاں پر کوئی ناؤ والا تھا، نہ کوئی ناؤ تھی جس میں بیٹھ کر کے میں دریا کو پار کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے آیا آپ جب کوئی ناؤ نہیں تھی؟ تو کہنے لگے میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اسی ندی کنارے ایک پیڑ لگا ہوا تھا،
کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پیڑ ایک دم پھٹ گیا خود سے. کہنے لگے اچھا پھر میں نے دیکھا کہ اس میں سے تختے نکلنے لگے. کہنے لگے اچھا پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور اس نے ایک ناؤ کی شکل اختیار کر لی. تو کہنے لگے ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر تھے اور ایک پیڑ کھڑا ہوا تھا، وہ پیڑ پھٹ گیا، پھر اسی سائز کے تختے نکلے جس سائز کے تختے ایک ناؤ اور ایک کشتی کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں جڑ بھی گئے، اس میں میخ اور کیلیں بھی لگ گئی اور وہ پوری طریقے سے ناؤ تیار ہو گئی. آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناؤ بنانے کے لیے کوئی پیڑ کاٹنے والا چاہیے، پھر اس میں سے مناسب تختے نکالے جائیں گے جس کو چیرا جائے گا، ایک باقاعدہ ناپ تول کر کے اس کو جو بڑھئی ہوتا ہے وہ انچ بائی انچ ناپے گا اور اس کو پھر چھانٹے گا، اور وہ بڑے کام ہوتے ہیں صاحب. آپ بتا رہے ہو کیسے ایک ناؤ تیار ہو گئی اور آپ پار کر کے آگے. تو کہنے لگے بس یہی ہمارا جواب ہے کہ جب ایک کشتی اپنے آپ تیار نہیں ہو سکتی، آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم یہ مان لیں کہ پوری کائنات اپنے آپ تیار ہو گئی اور یہ پوری کائنات اپنے آپ چل رہی، بس مناظرہ جیت گئے امام صاحب، بحث ختم. تو یہ عقلی دلیلوں میں ماہر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی دلیل دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی؟ دو طرح کی. ایک ہوتی ہے نقلی دلیل، نقلی نہیں، وہ جو لکھا رہتا ہے نقلی مال سے ساودھان، وہ نہیں نقلی، نقلی بڑے قاف سے. ایک تو ہوتا ہے نقلی اصلی، وہ جو نقلی مال ہوتا ہے وہ نہیں، نقلی بڑے قاف سے. نقلی کہتے ہیں اس دلیل کو جو قرآن حدیث سے ثابت کی جائے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ نقلی دلیل، یعنی قرآن و حدیث سے دلیل دی گئی. ایک ہوتی ہے عقلی دلیل کہ عقل سے دی جائے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقلی دلائل میں تو ماہر تھے ہی، کیونکہ قرآن و حدیث کے بہترین عالم تھے، بہترین مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عقلی دلائل پہ بڑی مہارت دی تھی کہ عقل کی دلیل سے بات دے دیتے تھے. تو قرآن و حدیث سے دلیل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی، بس اس کو اسی سے وہ جو لیٹ گئے ان کا وہ پری پلان منصوبہ تھا کہ ہم لیٹ جائیں گے، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ لیٹ کیوں آئے، تو بس اس پر یہی جواب دیں گے اور وہ یہ مانے گا نہیں، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان یہ مانے گا ہی نہیں. کہے گا میرے ماتھے پہ بیوقوف لکھا ہوا ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہو کہ یہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ تم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی، اور ہم سے یہ منوانے چلے ہو کہ یہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی تھی. تو غرض یہ